بھی پنجاب صوبے کا نعرہ تو خیر تقریباً جماعتوں نے کسی نہ کسی صورت ضرور لگایا اس کو، پیپلز پارٹی کا بھی انتخابی نعرہ رہا اور ایک حقیقی عوامی ضرورت بھی، مگر وہ سندھ میں ہے تو وہ اور طرح بیہیو کریں گے۔ 18ویں ترمیم کے وقت وہ بیٹھے تھے، انہوں نے جنوبی پنجاب کی بات نہیں کی۔ نون لیگ ہے تو وہ پنجاب کی تقسیم کو تیار نہیں ہوگی، چاہے وہ مینج نہ کر پائے پورے صوبے کو، اور جو ابھی جس طرح زیغم صاحب نے اوپر کچھ مسالے رکھی کہ ریسورسز کا استعمال نہ بیلنس طریقے سے ہو نہ منصفانہ طریقے سے ہو، تو پھر مفادات ان حکمران جماعتوں کے زیادہ اہم ہیں عوامی مسائل اور عوامی توقعات سے۔ دیکھیے، لوکل باڈیز کے لیے جو تیار نہیں ہوتے صوبے ان کو دینے کے لیے اختیار یا ان کا قیام، تو پھر وہ کس طریقے سے صوبوں کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ تو یہی ایک بنیادی فیلئر ہے ہمارے نظام میں۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ جتنا وہ بنیادی یہ جو ہیں لوکل باڈیز ان کو ڈیلے کریں گے، اتنی ہی آواز صوبوں کے لیے، صوبے چھوٹے ہونے کے لیے بڑھتی جائے گی۔ لیکن بہرصورت کہنا یہ ہے کہ غالباً اس مضمون پہ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں گا جس نے بہت لکھا ہے کہ ہمیں نئے صوبے، چھوٹے صوبے بنانے چاہیے ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک عوامی ہے، عوامی سے مراد یہ ہے کہ جو پبلک، عام انسان کو، عام پبلک کو جو انٹرسٹ کرتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے ترقی، کوئی پیسہ اس کے علاقے میں خرچ ہو، وسائل دیے جائیں اس کے علاقے کے اندر، اور کہیں نہ کہیں گورننس کا کوئی اثر اس کی زندگی پہ پڑے، بہتر گورننس کا۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے، بڑے بڑے صوبے ہونے کی وجہ سے گورننس اس تک نہیں پہنچ پاتی۔ لا اینڈ آرڈر بہتر ہو، اگر صوبہ چھوٹا ہوگا تو اس کا دھیان کوئی بہتر کر پائے گا، لا اینڈ آرڈر بہتر۔ اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ صرف یہ عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے کیوں چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر پھر جس طرح ذکر کیا کہ وہ ضلع یا وہ صوبے جو بہت دور دور پنجاب میں یا سندھ میں ہے، دیہی سندھ ہے اور سملرلی ریموٹ پنجاب ہے، وہاں پر تو بات پہنچ ہی نہیں پاتی کہ وہاں تک انسان کوئی اپنی گورننس لے کے، اپنی پالیسی کے اثرات لے کے پہنچے۔ جہاں تک فیڈریشن کا تعلق ہے، یا جو دوسرا حصہ آتا ہے کہ فیڈریشن کو اس کی کیا مسئلہ پڑ رہا ہے بہت بڑے بڑے صوبوں کا، ایک تو یہ کہ جو صوبائی عصبیت ہے یہ بہت مضبوط ہو کے ابھر کے سامنے آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں پچھلے دنوں کے اندر بلاول بھٹو نے کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی مائیکا لال اس کو چھیڑ نہیں سکتا، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے تو ایک بہت بڑا صوبے کی زور تھا جس کی بنیاد پہ وہ بات کر رہے تھے نا، کہ آپ کر کے دکھائیے، میں دیکھوں گا کس طریقے سے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد قوم پرستی جنم لیتی ہے، جس کا ذکر آپ نے کیا۔ قوم پرستی ہوتی ہے، صوبائی عصبیت ہوتی ہے۔ یہ جب اتنے بڑے بڑے صوبے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے چار مگرمچھ ہے، تو سب کے سب بلوچ کی جنگ ہم کب سے لڑی جا رہے ہیں، اور ان کے بدقسمتی سے جو ڈسیڈنٹس ہیں، جو لوگ ہمارے ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو یہ اپنے طور پہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک قوم پرستی کا ایک نیا عنصر افغانستان اور پاکستان کے معاملات میں سرحد کے دونوں اطراف میں دیکھنے کی ایک ابھار کی کوشش کی گئی افغانستان کی طرف سے۔ یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے۔ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کو زائل کرنے کے لیے آپ کے چھوٹے صوبوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب مسئلہ کیا آئے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا، جو بنیادی سوال آپ کا ہے وہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ سندھ اپنے صوبے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ جب سندھ اپنے صوبے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تو پنجاب بھی کہتا ہے کہ میرے صوبے کو تم ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ سملرلی پھر بلوچستان ہے جو کہ بہت سینسٹیو ہے پہلے سے ہی۔ گو کہ علاج ہمارا بلوچستان کا ہو، اس معاملے کا ہو جو کہ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں فیڈریشن کو تنگ کرتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، یا یہ جو صوبائی عصبیت کی آوازیں آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈویژن لیول کے اوپر صوبے بنا کے چھوٹے صوبے۔ اب کیا ہے کہ امریکہ میں کیا وجہ ہے کہ یہ 50 اس کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ بہت بہترین ہے، ایک بہترین انتظام چل رہا ہے، کیونکہ جو ترقی کا لیول ہے وہ تقریباً کچھ نہ کچھ وہاں پہ سہولیات جاتی ہیں۔ اگر 10 اور 20 کا فرق نہیں ہے، شاید 18-20 کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو بڑی بڑی سہولیات ہیں وہ وہاں پہ انفراسٹرکچر جاتا ہے، باقی سہولیات اویلیبل ہیں۔ اس لیے امریکی اس چیز پہ پریشان نہیں ہے کہ میری ریاست چھوٹی سی ہے اور ساتھ والے کی ریاست بہت بڑی ہے۔ آپ کو ایک ناممکن کام دکھائی دیتا ہے ہمارے معروض کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ ذہنی، جسے کہتے ہیں کہ پروگریسو ذہن چاہیے، ایک بہت عملیت پسند ذہن چاہیے، ایک بہت سوچ سمجھنے والا، احساس والا دل چاہیے، جو کہ ہمارے لوگوں میں نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، کیا پاکستان کی موجودہ سیاسی قیادت واقعی اپنے صوبوں سے محبت کرتی ہے، یا انہیں صرف ووٹ بینک کی فکر؟ اور میں آگے بڑھ کے کہوں کہ اگر ووٹ بینک کی فکر ہو تو پھر عوام کی بھی فکر ہو، اور عوام کی فکر ہو تو پھر کوئی ڈیلیور بھی کر رہے ہیں ان کو؟ کو خدا کا خوف کرو، کیا سوال 78 سال بعد اٹھایا ہے؟ کیا ان کو صوبوں سے محبت؟ صوبہ رعایا ہے ان کی۔ آپ لوگ تو آج یہ بات کر رہے ہو، میرے وہ اٹھا کے 16-17 مجموعہ میرے کالموں کے، میں ان کو ہمیشہ صوبے نہیں راجواڑے اور ریاستیں لکھتا رہا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اعلیٰ ترین منتظم بھی ہوں تو ان کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا بنیادی اصول ہے۔
بھوک سے بڑی کوئی شے ہے؟ ایک خاص حد سے آگے آپ نہیں کھا سکتے. اسی طرح کمپٹنس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ عوام دشمنی اور ان کے استحصال کے وسیع و عریض اڈے ہیں. ریموٹ علاقوں میں جو رہتا ہے وہ کوئی جانور ہے، اس کو لاہور تک پہنچنا پڑ جائے اسے تو شاید اپنے ڈنگر بیچنے پڑیں. ایویں ہوائی باتیں. یہ عوام دشمنی کے اڈے ہیں. ان کے حجم آبادیاں وائبل ہی نہیں. میں بالکل اور طرح کی بات کر رہا ہوں، سیاسی بات نہیں کر رہا. او بھائی، ان کے حجم، ان کی آبادیاں، ان کے فاصلے کو ہوش کرو. اچھا، اینڈ آن ٹاپ وی آر ریسپانسبل، وی آر انکمپیٹنٹ، وی آر کرپٹ، پروٹوکولز کے مارے ہوئے. وہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا وائبل ہوگا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آسان ہوگی. یہاں ڈلیور کرنا بھی آسان ہوگا. وہاں بندوں کا جلدی ایکسپوز ہو جانا کہ تمہارا جو کون ہے وہ کیا کر رہا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو، میرا تو یہ بہت پرانا ایشو ہے. آبادی 36 سال پہلے جب میں نے اپنا کالم لکھا اس کا عنوان تھا آبادی ڈیش بربادی. اس سے بھی آگے چلے گا. اب یہ کوئی بحث ہے؟ ختم کرو ان کو. وائبل یونٹس ہوں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی آسان ہوگی، ڈلیور کرنا آسان ہوگا. لوگوں کی کمپٹنس جلدی ایکسپوز ہو جائے گی، یا انکمپٹنٹ جو بھی ہے وہ. اچھا، او کھوتا دوڑ رہے ہے گاجر کھان لی، او 1000 میل فی گھنٹہ کے رفتار تو گاجر کا اس کا فاصلہ ختم نہیں ہوگا. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. پیئنگ اے کمپلیمنٹ ٹو شہزاد صاحب کہ جو انہوں نے اپنے خاص طرح کے طریقے سے، بیوروکریٹک طریقے سے کہا کہ یہ نہیں ہونا، کیونکہ یہاں وہ مٹیریل ہی اویلیبل نہیں ہے. افتخار صاحب، 12 کروڑ سے زائد آبادی کا پنجاب ایک اکائی کے طور پر ایک انتظامی صوبہ ہے. کیا مسائل حل ہو رہے ہیں یا مسائل بگڑ رہے ہیں؟ سندھ میں جب سندھ نہ دیسو کا نعرہ لگاتی ہے پیپلز پارٹی اور یہاں کے صوبے کی بات کرتی ہے، وہاں بھی کیا وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حکمرانی کا اپنا انداز ہے؟ میں ذاتی طور پہ نئے صوبے بنانے کی حمایت کرتا ہوں پورے ملک میں. خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان کے اندر 2 بڑی چیزیں ہیں، پختون اینڈ بلوچ. سندھ کے اندر بالکل بڑا کلیئر ڈیمارکیشن ہے. پنجاب کے اندر بلکہ 3 صوبے بن سکتے ہیں، 2 کی بجائے 3 بن سکتے ہیں. تو یہ بالکل ضروری ہے. اس کی وجہ کہ عوام کے قریب جب تک آپ اقتدار کو نہیں لے کے جائیں گے، ڈی سی، اے سی، ایس پی، تھانے دار، کمشنر، پٹواری، تحصیلدار کو نہیں لے کے جائیں گے اور وہ وہاں کا مقامی نہیں ہوگا. مثلا سب سے زیادہ جو کامیاب تجربہ دنیا میں ہو رہا ہے وہ پولیسنگ کا وہ ہو رہا ہے کہ پولیس مقامی علاقے کی ہو. وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہو رہا ہے.